جی یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں. 4 کوارڈرنٹس آف پرائرٹائزیشن اور ٹائم مینجمنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. کوارڈرنٹس ان خانوں کو، ان باکسز کو ہم کہہ رہے ہیں. اصل میں آپ کے لیے، میں جو لوگ تو انگلش میں سارا کچھ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہے، باقیوں کے لیے میں آسان یہ کرتا ہوں کہ یہ صرف کچھ باکسز ہیں جن کو ہم 4 باکسز یا کوارڈرنٹس کہتے ہیں، جس کے اندر ہماری زندگی جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یا کام ہیں وہ تقسیم ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کب کہاں کیا کر رہے ہیں. اور جب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنا وقت زندگی کا کہاں ضائع کرتے ہیں اور اس کو کہاں لگانا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ سب سے اوپر میں نے ارجنٹ لکھ رکھا ہے اور اس کے ساتھ نان ارجنٹ بھی ہے. ارجنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو بہت جس کی ایمرجنسی ہو گئی ہے، جو کرنا فی الفور ضروری ہے. نان ارجنٹ وہ ہیں جو بعد میں بھی آرام سے ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی جو ہے وہ ایمرجنسی نہیں ہوتی. لائک وائز یہاں ہم نے لکھ رکھا ہے امپورٹنٹ، کہ وہ کام جو بڑے اہم ہوتے ہیں زندگی میں، اور ناٹ امپورٹنٹ جو کہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے لیکن ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو پہلا باکس ہے اس کے اندر وہ ایکٹیویٹیز آئیں گی جو کہ ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، یعنی ان کو کرنا بہت جلدی ضروری ہے اور وہ ضروری کام بھی ہیں. اگر نہ کیے تو بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. سو آئیے دیکھتے ہیں 1 بائی 1. اچھا جی، یہ کوارڈرنٹ 1 ہے جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اس میں ارجنٹ اور امپورٹنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آئیں گی. کوارڈرنٹ 2 میں دوسرے خانے کے اندر ناٹ ارجنٹ جو اس کے اندر آتی ہیں، اور اس رو کے حساب سے جو امپورٹنٹ ہیں یہ وہ ایکٹیویٹیز اس میں آئیں گی. لائک وائز کوارڈرنٹ 3 جو ہے تیسرا خانہ، تیسرا باکس جو ہے اس میں ارجنٹ چیزیں ہوں گی اور ناٹ امپورٹنٹ جو کہ زندگی میں بڑی ایمرجنسی میں آئیں گی لیکن اتنی اہم نہیں ہوتی وہ کرنی. اور آخر میں جو کوارڈرنٹ 4 ہے، یہ سوری غلطی سے 2 لکھا ہوا ہے میں نے، یہ کوارڈرنٹ 4 ہے. اس میں ناٹ ارجنٹ چیزیں ہیں اور اس رو کے حساب سے ناٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آئیں گی، یعنی ایسے کام جو کہ نہ ان کی کوئی ایمرجنسی ہے اور نہ ہی وہ اہم ہے لیکن پھر بھی ہم زندگی میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کوارڈرنٹس کو ہم 4 کوارڈرنٹس آف ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں. اب اس میں آگے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ کہاں پہ کیا معاملات آتے ہیں اور کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جو پہلا کوارڈرنٹ ہے جس میں ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پہ جو کرائسز آتے ہیں یا ایمرجنسیز آ جاتی ہیں، کوئی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں جو میٹ کرنی ہوتی ہیں، کچھ ایگزیکٹو مینجمنٹ جو آپ اداروں میں، کمپنیز میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو اوپر سے کچھ ایسے کام آ جاتے ہیں جو فوراً کرنے ہوتے ہیں. لاسٹ منٹ میں کچھ چیزیں پریپیئر کرنی ہوتی، جس طرح اسکول میں یا کالجز یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایگزام آخری ٹائم پہ جا کے تیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ ارجنٹ بن جاتا ہے اور امپورٹنٹ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ اگر وہ نہ کریں تو وہ لوز کر جاتے ہیں. سو یہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کوارڈرنٹ 1 میں آتی ہیں اور یہ سٹریس کریٹ کرتی ہیں آپ کے لیے، ٹینشن بناتی ہیں، برن آؤٹ دیتی ہیں. فیلئر بھی اس میں اکثر ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اگر زیادہ اس دور میں رہیں تو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں. لائک وائز کوارڈرنٹ 2 کے اندر کیا ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو ارجنٹ نہیں ہیں بٹ امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ پریپریشن ہوتی ہے، پلاننگ ہے اپنے آبجیکٹیوز کی، زندگی کے مشن کے ریفرنس سے جو آپ نے مقصد حیات بنا رکھا ہے اور پھر اس کے حساب سے آبجیکٹیوز بنائے ہوئے، ان کے اندر پلاننگ میں جو وقت گزرتا ہے وہ اس کوارڈرنٹ کے اندر آتا ہے. پھر آپ کی ویلیوز کو جاننا زندگی میں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ، ٹریننگ ہے، ریلیشن شپ بلڈنگ ہے، اسپریچول گروتھ ہے، روحانی سفر جو آپ کرتے ہیں، یہ سب اسی کوارڈرنٹ میں آتا ہے Q2 کے اندر. اور میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، لیکن پہلے میں ایکسپلین کر دوں سارے کوارڈرنٹس کے اندر کیا ایکٹیویٹیز آتی ہیں. کوارڈرنٹ 3 جو ہے تیسرا باکس جو ہے اس میں ارجنٹ کام ہے جو کہ ایمرجنسی بن کر آتے ہیں بٹ وہ بالکل اہم نہیں ہوتے. لائک آفیسز میں، کاروبار میں، دکان میں، جدھر بھی آپ بیٹھے ہیں، کلینک میں، وہاں انٹرپشنز آتی ہیں، خواہ مخواہ کی جو ڈسٹربنس آتی ہے کچھ لوگوں سے، وہ اس کوارڈرنٹ کی ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. جیسے کہ کوئی فون کالز آ گئیں، ای میلز ہیں، SMS ہیں، واٹس ایپ ہیں، خواہ مخواہ وہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹک ٹک کر کے آپ کو
وہ میسیج آ رہے ہیں اور ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اکثر آف ٹاپک میٹنگس میں کہتا ہوں کہ جن کا کوئی لین دین نہیں ہوتا آپ کے کام سے، بٹ وہ آفیسز میں بھی اور بزنسز میں اور ہر جگہ آپ لوگ خام خواہ کی ہم لوگ میٹنگس جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں آتی ہیں. سو یہ چیزیں اس کوارڈنٹ میں آئیں گی. پھر کوارڈنٹ 4 کے اندر جو کہ بالکل ہی ناٹ ارجنٹ ہے اور ناٹ امپورٹنٹ ہے، اس کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، لائک گوسپس ہیں، گپے مارنا، جو ویلی گپیں ہوتی ہیں وہ اس کوارڈنٹ 4 کی ایکٹیویٹیز ہیں. ٹائم ویسٹ کرنے کی چیزیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بیٹھنا. میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، تھوڑا بہت بیٹھنا ٹھیک ہے، نالج اویئرنیس ملتی ہے، لیکن بہت زیادہ ہر وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا یہ کوارڈنٹ 4 کی ایکٹیویٹیز ہیں. ٹی وی دیکھتے رہنا اور گیمز کھیلتے رہنا، جو ہمارے بچے کرتے ہیں اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں. میں پھر ایک بات بولوں پلیز، آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا یہ سارے کام بہت غلط ہیں، لیکن ان کا ایک خاص حد سے زیادہ کرنا جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. وہ آپ کو Q4 ایکٹیویٹیز میں لے جاتا ہے جو کہ بالکل ہی غیر اہم اور جو ہے ناٹ ارجنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. سو یہ وقت ضائع کرتی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ہم نے اپنے ٹائم کے اندر جو کہ لمیٹڈ ہے، دن میں صرف 24 گھنٹے ہیں اور کسی کو 26 گھنٹے نہیں ملے، سب کو 24 ہی ملیں گے، اور اس کے اندر رہ کے آپ نے اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو، پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب آپ نے اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے؟ پہلے کوارڈنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو کرائسس آپ کے لیے بناتی ہیں، ارجنسیاں کریٹ کرتی ہیں اور ہوتی بھی اہم ہیں، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے اس طرح مینیج کرنا ہے کہ اسٹریٹجک تھنکر اور پلانر بن کے ان کو آپ نے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. جو لوگ بھی حکمت عملی بناتے ہیں اور اس کے مطابق چیزوں کو چلاتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں وقت سے پہلے، ان کے لیے وہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ارجنسی کریٹ نہیں کرتی. یہاں جتنی میں نے ایگزامپلس دی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے بھی وقت سے پہلے چیزیں تیار کی ہوتی ہیں، چاہے وہ ایگزامس ہوں اسکول کے یا کچھ میٹنگس ہوں یا کوئی پروجیکٹس ہوں، جن کو وقت سے پہلے جنہوں نے ریڈی کر لیا، ان کے لیے وہ کبھی بھی اس کوارڈنٹ میں گرتے نہیں آ کے. ان کے لیے وہ اہم چیزیں جو ہیں وہ ٹائم پہ ہو جاتی ہیں اور وہ آرام سے مینیج کر لیتے ہیں. اور آپ کا جو ٹائم ہے اس کوارڈنٹ میں، یعنی کہ آپ کو ارجنسی آ جاتی ہے کسی چیز کی اور وہ اہم بھی ہوتا ہے، یہ آپ کا اگر کبھی ہوتا بھی ہے زندگی میں تو 5% سے زیادہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر آپ کا ٹائم سپینڈ نہیں ہونا چاہیے. اب کہاں ہونا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کوارڈنٹ کی جو ایکٹیویٹیز میں نے آپ سے شیئر کی Q2 کی، جس میں آپ کو پریپریشن پلاننگ کرنی ہے، اس میں اسٹریٹجی ہے فوکس ڈیلیبریشن کی. اب کرنا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، یہاں میں تھوڑا ٹائم دوں گا، پلیز آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو لوگ بھی اپنی زندگی میں کچھ مشن بناتے ہیں اپنی زندگی کا اور ویژن بیسڈ چلتے ہیں اور اس مشن کے اوپر زندگی کے جو مقصد حیات ہے اس کے لیے کچھ آبجیکٹیوز بناتے ہیں اور پھر ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ یہ ہیں جو زیادہ تر اس کوارڈنٹ میں Q2 میں رہتے ہیں. وہ ان کو چیزیں ان کے لیے ارجنٹ نہیں بن کے ایک دم آتی، وہ لیکن ہر وقت اہم کام یعنی امپورٹنٹ کام کرتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی ایک سیٹ ڈائریکشن کی طرف چل پڑتی ہے اور وہ اپنے وہ مقاصد جو ہیں چاہے جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں ان کو حاصل کر لیتے ہیں. سو جن لوگوں نے بھی اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے، آبجیکٹیوز بنائے ہیں اور ان کے اوپر گولز جو ہیں وہ ڈیفائن کرے ہوئے ہیں اور ان پہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اس کوارڈنٹ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. اور اس میں 75 سے 85% وقت جو لوگ گزارتے ہیں ان کی زندگیاں ہمیشہ کامیاب دیکھی ہیں میں نے. وہ لوگ کبھی آپ کو وقت ضائع کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، ناکام لوگ نہیں ملیں گے، ہمیشہ سکسیسفل ملیں گے. اور وہ بہت ہی کم اس کوارڈنٹ میں ان کا جو ایکٹیویٹیز اور ٹائم ہے بہت ہی کم گزرتا ہے. سو پلیز آبجیکٹیو یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا 75 سے 85 بلکہ اگر 100% ہو سکے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ وقت آپ نے یہاں پہ اس کوارڈنٹ میں گزارنا ہے. آپ جو بھی کام کرتے رہیں وہ اسی کوارڈنٹ سے الائنڈ کام ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی بڑی زبردست ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ ہم چلیں گے کہ جو Q3 ہے کوارڈنٹ 3، اس کی اندر اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے آپ کو. یہ یاد رہی کہ یہ وہ کام ہے جو ارجنٹ ایک دم آ جاتے ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتے آپ کی زندگی میں اور خواہ مخواہ کی ایمرجنسی بنائی ہوتی ہے انہوں نے. ان کاموں کو جو اسٹریٹجائز آپ نے کیا کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے، دور رہنا ہے. پولائٹلی ڈکلائن کر دیں، اگنور کریں
یعنی کچھ ایسے کام آ جاتے ہیں لائک یہ کالز اور ای میلز اور ایس ایم ایس اور اس قسم کی آف میٹنگ، جو آف ٹاپک میٹنگز کا میں نے ذکر کیا، جو انٹرپشنز ہیں آپ کی زندگی میں جو آتی ہیں، ان کو اگنور کریں، سائڈ لائن کرتے جائیں دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ. آپ جب ان پہ توجہ نہیں دیں گے آپ کا یہاں ٹائم سرو نہیں ہوگا اور آپ اپنے اس قیمتی ٹائم کو اس کوارڈرنٹ کی چیزوں میں یوز کر سکیں گے. ایک اور پالیسی ڈیلیگیٹ کی ہے کہ بعض وقت آپ اوائڈ بالکل نہیں کر سکتے تو اپنی ٹیم میں جو ہے وہ نیچے ڈیلیگیٹ کر دیں اس طرح کے کام، تاکہ یہ جو چھوٹے کام ہیں یا آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے والے کام ہیں وہ کچھ اور آپ کے جونیئر سٹاف کر لے، آپ لیکن اسٹریٹجک جو ہے وہ ڈائمنشن میں کام کرتے رہیں. کلوز ڈور پالیسی بھی ایک چیز ہے کہ اگر آپ مصروف ہیں، آپ اس قسم کی بڑے کام میں بزی ہیں، مشن بنانے میں یا ویژن میں، آبجیکٹیوز میں، تو آپ جو ہے وہ دروازہ ہی بند کر دیں، کوئی آپ کے پاس نہ آئے، کوئی تنگ نہ کرے اتنی دیر. سو دس از دا وے یو کین اوائڈ سچ تھنگس. سو اس کے اندر بھی آپ کا 3-4-5% سے زیادہ ٹائم صرف نہیں ہونا چاہیے. اب ہم آگے جائیں گے اور جو آخری کوارڈنٹ ہے Q4، جس میں کہ ناٹ ارجنٹ اور نان امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے یہاں لسٹ ڈاؤن کی، ان کے اندر اسٹریٹجی بہترین یہ ہے کہ اسکیپ حاصل کریں یہاں سے. اس ڈومین کی ایکٹیویٹی سے بھاگنا ہے آپ نے، ان کے قریب نہیں ہونا اور اس میں 0% ٹائم صرف ہونا چاہیے، یعنی آپ کا بالکل بھی ٹائم ان چیزوں میں صرف نہیں ہونا چاہیے. تب آپ جو ہے اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں اس جگہ پہ فوکس کر سکیں گے اور زندگی کو بہتر بنا سکیں گے. اچھا یہاں پلیز ایک چیز یاد رہے کہ جب آپ پریکٹیکلی یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی تھک جائیں گے. اس کوارڈرنٹ میں بھی رہتے رہتے انسان تھک جاتا ہے. سو ایک ہیومن باڈی کی نیڈ ہے جس کو ہم لیجر ٹائم بولتے ہیں. تھوڑا سا سکون کا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا ریسٹ کا ٹائم، تھوڑا انٹرٹینمنٹ کا ٹائم زندگی میں. جب آپ اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یا واٹ ایور، تو وہ ٹائم جو ہے آپ کو تھوڑا سا Q4 ایکٹیویٹیز میں آپ گزار سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کچھ ٹی وی دیکھ لیا تھوڑا بہت، کوئی اس طرح تھوڑا ریلیکس کر لیا، لیکن یہ صرف تھوڑے دیر کے لیے ہونا چاہیے، یہ تاکہ آپ کو سکون دے دے، ریسٹ دے لے تھوڑا سا، اور آپ پھر سے تیار ہو جائیں بڑے کام کرنے کے لیے. سو اس کے اوپر بالکل تھوڑا سا ٹائم 1-2% جو ہے بس وہ اس حصے میں سرو کرنا چاہیے. تو جی یہ تھا سارا جو 4 کوارڈرنٹس تھے ٹائم مینجمنٹ کے ریفرنس سے، جو کہ 7 ہیبٹس بک جو ہے اس سے، اسٹیفن کوے کی بک ہے، اس سے لیا گیا. تو یہ میں نے آپ سے شیئر کیا اور عرض کیا کہ یہ ایک ایسی زبردست چیز میری زندگی میں مجھے نصیب ہوئی جس کو جب میں نے فالو کیا تو مجھے اس کے بڑے زبردست ثمرات ملے ہیں. صرف فرق بڑے زبردست کامیاب لوگوں میں اور عام لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ ایسی چیزیں صرف دیکھتے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کو دیکھنے پڑھنے سمجھنے کے بعد ان پہ عمل کرتے ہیں، زندگی کا حصہ بناتے ہیں ایسی چیزوں کو، میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاہے جس بھی رستے پہ ہوں، چاہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے رستے پہ نکلے ہوئے ہوں یا وہ دنیا میں بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کرنے کے رستے پہ نکلے ہوں یا کچھ علم حاصل کرنے کے رستے پہ ہوں، وہ سبھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم یہ چیزیں سمجھتے رہیں اور ان پہ عمل کرتے رہیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو کہ بہت تھوڑی سی لکھی ہوئی ہیں، اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم بہت زیادہ کام کر کے بہت آگے جا سکیں، بہت کامیابیاں حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.